تیسرا کام جس کے کرنے پر اللہ رب العالمین حج کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں وہ ہے نماز کے بعد اذکار۔ نماز پڑھیں، اس کے بعد جگہ پر بیٹھے رہیں، آپ بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں، مسنون اذکار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو حج کے برابر اجر سے نوازیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں سلام پھیرتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں محترم بھائی، تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ جائیں۔ کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء آئے، غریب لوگ آئے اور شکایت کی، شکوہ کیا، اللہ کے رسول یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اجر اور ثواب میں ہم سے تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، یہ صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے، یہ تو پھر اجر اور ثواب میں بہت آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ دیکھیں، وہ آخرت کے معاملات میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کے معاملات میں نہیں۔ ہم تو دنیا کے معاملات میں وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا، دوسرے کا ایک گھر بن گیا، میرا کچھ بھی نہیں، دوسرے کے 2 گھر بن گئے، میرا ایک ہے۔ نہیں محترم بھائی، نہیں۔ صحابہ کرام ان کا مطمع نظر آخرت ہوتی تھی، دنیا نہیں ہوتی تھی، دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتی تھی۔ دل کے اندر تڑپ دیکھیے، امیر لوگ ہم سے آگے نکل گئے، یہ نہیں کہا کہ دنیا میں آگے نکل گئے، انہوں نے گھر بنا لیے، انہوں نے بنگلے بنا لیے، نہیں، فرمایا اجر میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اس کے وہ مال کے ذریعے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانی کو بانپ لیتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم کرنا شروع کر دو تو تم ان کے اجر اور ثواب کو پہنچ سکتے ہو، امیر لوگوں کے اجر اور ثواب کو پہنچ سکتے ہو، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ثواب تک پہنچ سکتے ہو۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ 3 تسبیحات آپ نماز کے بعد پڑھ لیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ آپ کو ان کے برابر کا اجر اور ثواب ملے گا۔ آپ کے ذہن کے اندر کھٹکا ہے نا کہ وہ لوگ حج کر گئے، ہم رہ گئے، وہ ان لوگوں نے عمرے کر لیے، ہم رہ گئے۔ پھر یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی جو ہے وہ تکلیف ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی، سلام پھیرا، اس کے بعد جگہ پر بیٹھے رہیں، یہ اذکار جو ہے مسنون ہیں، ان اذکار کو کر لیں، اور خاص طور پر یہ تسبیحات ہیں 33 مرتبہ والی، ان کا آپ اہتمام کر لیں، حج کے برابر اجر ہے محترم بھائیو۔ وہ جو نیکیاں مال کے ذریعے کرتے ہیں ان کے برابر کی آپ کو نیکیاں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلما فضل الغنی بفعلہ الحق الفقیر الصادق بنیتہ، جب کبھی بھی امیر لوگوں کو ان کے کسی کام پر، ان کے کسی عمل پر فضیلت دی گئی، فقراء کو صرف سچی نیت کی وجہ سے ان کے برابر کر دیا گیا۔ یعنی کہ جو اجر اور ثواب ایک امیر شخص پیسہ لگا کر، وقت لگا کر، تکلیفیں برداشت کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے جو اجر وہ کماتا ہے، ایک فقیر اور غریب آدمی گھر بیٹھے آرام اور سکون کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ اجر اپنی سچی نیت کے ساتھ کما لیتا ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر صبر رکھنا ہے، سلام پھرتے ہی بھاگنا نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھیں، اللہ کا ذکر کر لیں،